الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے ایک ضروری انتہائی ضروری بات مسئلہ آپ سمجھ لے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پوری بات آپ نے سنی ہے۔ یہ ایک ایسا سنگین مسئلہ ہے، اتنا نازک مسئلہ ہے کہ بہت ہی کم لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات ہے، بہت ہی کم لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے، لیکن جن کو نہیں پتہ وہ اس کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ معاف کرے، تو ان کی زندگی پتہ نہیں کیسے گزر رہی ہے۔ یہ مسئلہ یہ میاں بیوی کے حوالے سے ہے کہ آج کل لوگوں کے درمیان یہ بات عام ہے کہ اگر شوہر وہ بیوی کو طلاق دے دے، کن الفاظ میں دے دے۔ کچھ باتیں وہ مشہور ہے کہ اگر اس طرح طلاق دے دے تو ٹھیک ہے، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر اس کے علاوہ دوسری طرح کوئی الفاظ کے ساتھ یا لکھ کر اس طرح کے طریقے سے اگر کوئی طلاق دے دے تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ معاف کرے، یہ بہت ہی غلط عقیدہ ہے، غلط نظریہ ہے، غلط سوچ ہے۔ تو میں آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں، آپ لازمی سن لیجیے، ان باتوں کو لازمی آگے شیئر کریں تاکہ سب کو پتہ چل جائے، تمام لوگ اس گناہ سے بچ سکے۔ اللہ رب الجلال ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلے سمجھنے کی چیز ہے میاں بیوی کا تعلق ہے انتہائی، یہ رشتہ یہ بڑا نازک رشتہ ہے۔ دنیا کا کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے، ماں باپ کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، بھائی بھائی کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، بہن بھائی کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، لیکن میاں بیوی کا رشتہ ہے اتنا نازک رشتہ ہے کہ یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ کن الفاظ سے ٹوٹ جاتا ہے؟ سب کو پتہ ہے، اگر کوئی طلاق دے دے تو یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب طلاق کن الفاظ میں دے دے تو ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہی بنا ہوا ہے کہ اگر بیوی سامنے ہے تو اگر کسی نے اس کو کہہ دیا میں تجھے طلاق دیتا ہوں تو طلاق واقع ہو گئی۔ اگر سامنے نہیں ہے، دور ہے، فون پہ اس کو کہہ دیا تو طلاق نہیں ہوگی۔ تو اس طرح کی باتیں کچھ ہے، میں آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں۔ ان تمام الفاظ اور تحریرات سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ تو خدا را آپ خود بھی احتیاط کریں اور ان باتوں کو لازمی سنیں، تو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس طرح کے ضروری پیغامات مسائل کے حوالے سے اللہ رب الجلال کے فضل سے ہم یہ بیانات اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ بر وقت آپ کو مل سکے۔ تو اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایسی بات ہے، کسی حوالے سے آپ جاننا چاہتے ہیں، ہمیں آپ کمنٹ سیکشن میں آپ بتا دیں، انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر ہم آپ کو وظیفہ بتائیں گے، عمل بتائیں گے، مسئلے کی وضاحت کریں گے، قرآن و سنت کی روشنی میں کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کا ہم پورا ذمہ دار ہیں۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ رب الجلال وہ ہمارے اوپر انشاءاللہ لائیں گے، ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے، اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے وہ مسئلہ بیان کریں گے۔ تو اگر اس میں یہ باتیں ہیں، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے سامنے کہہ دے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اس لفظ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ چاہے وہ مذاق میں کہہ دے طلاق دیتا ہوں، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر کوئی لکھ کر کاغذ پر لکھ کر دکھا دے طلاق کے بارے میں، وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر کوئی میسج کرے، بیوی دور ہے، شوہر یہاں سے میسج کرے میں طلاق دیتا ہوں، اس طرح طلاق واقع ہو جائے گی۔ فون پہ اگر کہہ دے اس کو میں تجھے طلاق دیتا ہوں، وہ طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی۔ غصے میں کہہ دے طلاق دیتا ہوں، طلاق ہو جائے گی۔ مذاق میں کہہ دے طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو ان تمام چیزوں سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ عتاق اور طلاق اور نکاح، یہ تین چیزیں ہیں، یہ غصے میں بھی مذاق میں بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مذاق میں نے طلاق دی تھی تو طلاق نہیں ہوگی، تو یہ سراسر غلط بات ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ غصے میں بھی، مذاق میں بھی اور دوسرے سنجیدہ حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے انتہائی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ بولنے سے پہلے سوچنا، تولنا چاہیے، سوچنا چاہیے، پھر اس کو بولنا چاہیے۔ تو یہ بڑا نازک رشتہ ہے، اللہ رب الجلال سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر کسی کا کوئی اس طرح کا مسئلہ بنا ہوا ہے تو اپنے قریبی کسی مفتی حضرات سے، مفتی صاحب سے رابطہ کرے، اپنے اس مسئلے کو اب حل کرے، دیکھے آپ نے کن الفاظ کے ساتھ کیا کہا تھا۔ تو وہ ساری چیزیں سامنے رکھنے کے بعد اچھی طرح تسلی کر کے آپ انشاءاللہ تعالی تسلی کریں گے تو آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ تو وگرنہ اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو جائے کہ آپ نے بیوی کو طلاق دی ہو لیکن آپ چھپائے رکھے، کسی کو بتائے ہی نہ، تو پھر آپ تو زنا کے مرتکب ہو جائیں گے۔ وہ تو نکاح آپ کا ٹوٹ چکا ہے لیکن اب ایک غیر محرم عورت کے ساتھ زندگی گزار رہے، تو یہ بڑے اس کے سنگین نتائج ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو آخرت کے عذاب ہے، سزا ہے، اس کا بھی سوچنا چاہیے۔ تو صاف صاف بات ہونی چاہیے، تو کھل کر ہونی چاہیے۔ اسلام نے جتنی اجازت دی ہے اس حدود کے اندر رہتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔
تو اللہ پاک کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے کسی مفتی کو تو دے سکتے ہیں لیکن اللہ پاک کو ہم نہیں دے سکتے۔ دنیا میں بچیں گے لیکن آخرت میں اللہ پاک ضرور پکڑ فرمائیں گے، کوئی نہیں بچ پائے گا۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے، تولنا چاہیے، پھر بولنا چاہیے تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ تو امید ہے آپ کو یہ باتیں پسند آ گئی ہوں گی۔ تو اگر آپ کو ان باتوں کا نہیں پتہ تھا تو آپ لازمی بات ہے آپ کو یہ پسند آ گئی ہوں گی، تو اب لازمی شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ اگر اس چینل پر نئے ہیں اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس طرح کی مزید ہم بیانات اور وظائف آپ کے سامنے اپلوڈ کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اس کا بہت زیادہ آپ کو فائدہ بھی پہنچے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔